بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ سے ایک ایکسکلوسیو انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس انفارمیشن کا تعلق ہے وہ جو 190 ملین پاؤنڈز جو ریپیٹریٹ کیے تھے برٹن کی طرف سے، ان کی نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے پاکستان میں، اور جس کا تعلق بیریا ٹاؤن سے بھی ہے، جس کا تعلق عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ سے بھی ہے، بیکاز انہوں نے جو فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے، الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر جو پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے پاس جو اسٹیٹ کے پاس آنا چاہیے تھا، وہ پیسہ بیریا ٹاؤن کے پاس گیا، بیریا ٹاؤن کے جو اکاؤنٹ میں، جو سپریم کورٹ میں ان کا اکاؤنٹ ہے، اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوا. اور پھر یہ ایشو ہے، اور اس سے جو انفارمیشن ہے جو اس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ جو 3 دسمبر 2019 کو جب کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا، تو وہ فیصلہ جو تھا وہ ایک غیر قانونی فیصلہ تھا. وہ مطلب ہے کہ جو قوانین ہیں یا جو رولز ہیں، رولز آف بزنس ٹو بی پریسائز، جن کے تحت حکومت چلتی ہے، ان رولز آف بزنس کی وائلیشن تھی. اور یہ بات جو ہے یہ ڈفرینٹ میرے سورسز نے کنفرم کی، اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جی کیبنٹ کے سامنے جب بھی کوئی بھی پالیسی ایشو، کوئی بھی میٹر جب کسی فیصلے کے لیے جاتا ہے، تو یہ لازم ہے کہ جی وہ کسی بھی جو کنسرنڈ، جو بھی منسٹری ڈویژن ہوتی ہے کنسرنڈ، اس نے ایک سمری موو کرنی ہوتی ہے، اور وہ سمری سیکٹری کے سگنیچرز کے ساتھ، اس ڈویژن اور اس منسٹری کے سیکٹری جو ہوتا ہے اس کی سگنیچرز کے ساتھ وہ سمری جاتی ہے، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر کیبنٹ وہ فیصلہ کرتی ہے. اور وہ سمری جو کیبنٹ میں ڈسکس ہونا ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جتنے بھی وہ ممبرز ہوتے ہیں کیبنٹ کے ممبرز، ان سے اس ڈیسیژن میکنگ سے پہلے وہ سمری شیئر بھی کی جاتی ہے. اچھا، اس کیس میں یہ ہوا کہ شہزاد اکبر صاحب سے میری بات ہوئی 2-3 دن پہلے، اور آپ کو پتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو ریسنٹ ایک انٹرویو دیا، اس کے اوپر کافی کنٹروورسیز ہوئیں. انہوں نے کہا کہ فیصل واؤڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کسی نے کوئی اپوز نہیں کیا، اس طرح کی مختلف باتیں. میری بھی شہزاد اکبر صاحب سے بات ہوئی، اور شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ اگر کسی نے اپوز کیا تو مجھے بتائیں کہ وہ جو منٹس تھے، جو کیبنٹ، اسی کیبنٹ میٹنگ کے منٹس تھے، تو کیا اس کیبنٹ میٹنگ کے منٹس میں کہیں ریفلیکٹڈ یہ ہے کہ کسی شخص نے بھی، کوئی بھی ایک ممبر ہے کہ جس نے کیبنٹ ممبر جس نے یہ لکھا ہو کہ جی میں اس کو اپوز کرتا ہوں، یا اس کے بارے میں لکھا گیا ہو کہ جی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس قسم کی کوئی اپوزیشن ہوئی ہے. اچھا، یہ تو چلیں ایک ویو شہزاد اکبر صاحب کا ہے، ایک فیصل واؤڈا صاحب نے بات کی، اور پھر فواد چوہی صاحب پہلے ہی وہی بات کر چکے جو فیصل واؤڈا نے بات کی، اور اسی قسم کی کوئی بات مطلب ہے کہ شیر رشید صاحب نے بھی کی. اب یہ ہے کہ جی وہ کنٹروورسی ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. لیکن شہزاد اکبر صاحب سے جب میں نے پوچھا کہ جی وہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ تو میری اطلاع کے مطابق ایک نوٹ کے اوپر ہوا تھا، جو نوٹ آپ نے چونکہ ایسٹ ریکوری یونٹ کو شہزاد اکبر صاحب ہیڈ کر رہے تھے، تو ایز ڈی جی یا چیئرمین تھے واٹ ایور جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے، تو اس کی حیثیت سے انہوں نے ایک نوٹ موو کیا پرائم منسٹر کے اطلاع کے لیے، اور اس میں وہی والی بات انہوں نے بتائی کہ جی یہ اس طرح سے ہوا ہے. اور وہ نوٹ جو ہے وہ نوٹ کابینہ میں گیا، اور اسی نوٹ کے اوپر فیصلہ ہوا. اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی نوٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، ایک سمری موو ہوئی تھی، پراپر ایک سمری موو ہوئی تھی کیبنٹ کی طرف سے، اور اس سمری کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوا. اچھا، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قانون کے تحت، رولز کے مطابق ہر حال میں یہ لازم ہے کہ سمری موو ہونی چاہیے کسی بھی ایسے ایشو کے اوپر، اور یہ بات ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہے شہزاد اکبر صاحب کو. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیبنٹ ڈویژن کو میں نے خود چیک کیا، میری وہاں پہ کچھ اہم لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی سمری کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے اس مسئلے کے اوپر موو نہیں کی گئی. یہی بات پی ایم آفس میں نے چیک کیا، وہاں پہ بھی یہی بات تھی کہ جی کسی قسم کی کوئی سمری موو نہیں کی گئی. یہی بات جو ہے یہ ایون نیب، شہزاد اکبر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی نیب والوں کے پاس وہ سمری موجود ہے، ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ جی وہ تو ایک سمری موو ہوئی تھی. تو میں نے نیب سے پوچھا، نیب کے سورسز نے مجھے کنفرم کیا کہ کوئی سمری اس ایشو کے اوپر موو نہیں ہوئی تھی. سو وداؤٹ اینی سمری، یہ جو ایشو وہاں پہ مطلب سمری جب کوئی موو نہیں ہوئی، تو جو بھی فیصلہ تھا
اس کے بارے میں میرے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں جو حکومت کے پورے اس میکانزم کو کہ جی کس طریقے سے فیصلہ ہوتا ہے, کس طرح سے اسمبلیز موو کی جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے کا سارا یہ ایک فراڈ کیا گیا تھا کیبنٹ کے ساتھ, اس کیبنٹ کے ساتھ جس کیبنٹ کے ممبرز یہ کہتے ہیں آج کے ہمارے سامنے تو ایک سیلڈ انویلپ ہمیں دکھایا گیا اور اس میں اس کے اوپر کہا گیا جی کہ آپ اس کے اوپر اس کا اپروول دیتے ہیں. اور اسی وقت یہ بات سامنے آ گئی کہ کچھ لوگوں نے مخالفت کی, جس میں فیصل باوڈا بھی ہیں, جس میں فواد چودھری, ڈاکٹر شیریں مزاری بھی شامل تھیں. کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا بلکہ کنفرم کیا اور عمران خان صاحب کے دور میں ہی میرا خیال ہے فیصل باوڈا نے بھی یہ بات کی. لیکن اس سے امپورٹنٹ جو کہ پی ٹی آئی میں شامل تھے, یہ جو فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ جی وہ جو اس کی ڈیٹیلز تھیں وہ جو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کس قسم کا ایگریمنٹ تھا, یا وہ جو کہتے ہیں کہ جی جو بھی معاہدہ تھا کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ جو کیبنٹ کے ممبرز تھے ان سے شیئر نہیں کیا گیا. تو اس لحاظ سے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا اور کرایا گیا یہ فراڈ کا معاملہ بنتا ہے اور کیبنٹ کے ساتھ فراڈ کا معاملہ بنتا ہے, جو کہ بڑی ایک غیر معمولی بات ہے. اچھا, ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں امپورٹنٹ کہ اگر فرض کریں کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ کیبنٹ سیکرٹری نے سمری موو کی, اور یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم نے جب نوٹ لکھا تو اس نوٹ کی بنیاد کے اوپر کیبنٹ سیکرٹری نے سمری موو کر دی, اور وہ پھر اسی وقت ایک ایکسٹرا مطلب ہے کہ ایک سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور کے اوپر, ایجنڈے میں شامل نہیں تھا وہ ایشو اور ایک دم سے آیا اور پھر وہ ڈسکس ہو گیا. ایسا بھی بہت دفعہ ہوتا ہے, لیکن سمری کا کنفرمیشن کہیں بھی نہیں ہوئی. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر سمری کوئی ایسی تھی تو آپ کے دیکھیں کہ اس قسم کا معاملہ اور حکومت کے یہ رولز اور بزنس کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قانونی طریقہ ہے ڈیسیژن میکنگ کا, اور جس میں منسٹریز ڈویژنز جو جس چیز کو فالو کرتی ہیں, کہ فرض کریں کہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ جس میں 190 ملین پاؤنڈز جو کہ بہت بڑی رقم ہے, وہ اگر اس کا تعلق فرض ہے پاکستان وہ آ رہا ہے اور اس خط میں لکھا جا رہا ہے جو کہ خود جو کہ جی ریپیٹریشن ہو رہی ہے, ہم این سی اے نے نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ لکھا کہ ہم یہ پیسہ ریپیٹریٹ کر رہے ہیں ٹو دا اسٹیٹ آف, یعنی ریپیٹریٹ کس کو کر رہے ہیں, اسٹیٹ آف پاکستان کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ملک ریاض صاحب یا بحریہ ٹاؤن کے جو اکاؤنٹ ہے ہم اس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں یا ان کو ہم دے رہے ہیں. انہوں نے ان کی بڑی کلیئر کٹ ان کی جو پریس ریلیز تھی اس میں بڑا کلیئرلی یہ اناؤنس تھا, کلیئرلی یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیسہ ہم اسٹیٹ آف پاکستان کو دے رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ اگر آئے اسٹیٹ آف پاکستان کو, اور فرض کریں یہی فیصلہ کرنا ہو جو عمران خان صاحب نے کیا, تو جنرلی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رولز آف بزنس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ جی اگر ایسا معاملہ ہے کہ جس میں فورن گورنمنٹ بھی انوالو ہے, جس میں دوسرے ملک میں ایسٹ ریکوری یونٹ کا کسی طریقے سے یا لیگل قانونی لحاظ سے کوئی مقدمہ بازی کا بھی کوئی اس میں کوئی کردار ہے, اچھا, اور فائنینس کا چونکہ پیسے کا تعلق ہے, تو اس قسم کے کیسز میں کم از کم 4-5 ایسی فیڈرل اتھارٹیز ہیں جن کو ہر حال میں کنسلٹ کیا جانا تھا. سمری جس وقت بنائی جاتی ہے فرض کریں تو اس سمری کو اگر کیبنٹ سیکرٹری نے کوئی ایسی سمری بنائی یا بناتے تو ان کے لیے لازم تھا کہ یہ سمری وہ فائنینس منسٹری کو بھی بھیجتے, وہ فارن منسٹری کو بھی بھیجتے, اس کے علاوہ وہ لا منسٹری کو بھیجتے, اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان, بیکاز جو باہر کیسز ہوتے ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان. سو آپ کو یہ جو فائنینشیل جو ویوز ہیں وہ بھی آپ کو اس کا جو اسپیکٹ ہے اس کے لیے آپ کو فائنینس منسٹری سے آپ کی کنسلٹیشن ہو گئی, ان کا ویو آ جائے گا کہ وہ کیا ان کا ویو ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی پیسے کے بارے میں کہ کہاں ہے, کہاں ہونا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے. اچھا, اسی لحاظ سے فارن منسٹری کا بھی ایک کردار ہے, اسی لحاظ سے لا منسٹری کا ایک کردار ہے قانونی لحاظ سے, اور پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان کا. کسی سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی. جو میں نے آپ کو ادارے گنوائے جو کہ لازم ہے جس کے لیے کہ ہر حال میں آپ کو اگر اس طرح کی سمری موو ہوتی ہے تو وہ پھر سمری تمام ان منسٹریز کی یا ڈویژنز کی ان پٹ کے ساتھ, ان کے اوپینین کے ساتھ, تاکہ کیبنٹ کے سامنے آپ کے جتنے ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی اس طرح کے اہم فیصلے کے اوپر, یہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ بہت بڑی رقم کی بات کر رہے ہیں, جو 50-60-70 آج کے لحاظ سے 50-60 ارب روپے سے بھی زیادہ. سو اتنی بڑی رقم کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وداؤٹ کنسلٹیشن, جو کہ موسٹ ریلیونٹ جتنے بھی جو ادارے ہیں ان کی اور وزارتیں ہیں ان کی کنسلٹیشن کے بغیر
اسمبلی نہیں آ سکتی تھی. تو سو دیر واز ایبسولوٹلی نو کنسلٹیشن ڈن, کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. اور پھر یہ بات خود ابھی تک کسی ایک بھی جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے کسی ایک وزیر نے, کسی ایک مشیر نے ایکسپٹ شہزاد اکبر, کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ وہ سیلڈ انویلپ نہیں, وہ کچھ اور تھا, یعنی سمری کوئی موو کی گئی یا ایون نوٹ ہم سب کو دکھایا گیا. کوئی اس قسم کی بات کسی بھی شخص نے مطلب ہے کہ نہیں کی. سو اس لحاظ سے جو آفیشیلز رائے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کیس اگر بہت اور وجوہات سے بڑا امپورٹنٹ ہے, کنٹروورشل ہے, یونیک ہے, تو اس کی ایک یونیکنیس یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے اس کے اوپر فیصلہ سازی کی گئی اور یہ سب کچھ کیا گیا کہ یہ کیبنٹ کے ساتھ, کیبنٹ اٹ سیلف, کیبنٹ کا مطلب ہے کہ جو لوگ کیبنٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ بہت بڑا فراڈ تھا. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے نیب کی, تو کیا شہزاد اکبر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں, یا دوسرے لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں. تو اس کے اوپر یہ اب ظاہر ہے فیصلہ نیب اس کے اوپر پروو کر رہی ہے اور فیصلہ اس کے اوپر کرنا ہے ظاہر ہے عدالت نے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کا فیصلہ ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بریفلی تھوڑی سی بات کر لوں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ود ریگارڈ ٹو 9 مئی کے جو حملے تھے, جو پی ٹی آئی کے جو اٹیکس جو انہوں نے کیے تھے, اور خاص طور کے اوپر وہ جو ڈیفنس کی جو انسٹالیشنز تھی, ڈیفنس کی بلڈنگز تھی, تو اس متعلق عمران خان صاحب نے خود یہ بعد میں آ کے جو آپ کو پتا ہے کہ ہر روز وہ خطاب کرتے ہیں اپنے لوگوں سے یوٹیوب کے اوپر, تو وہاں پہ انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ جی بالکل, یعنی کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کر کی کہ ہمارے لوگ گئے تھے. اور وہ کیا مطلب ہے کہ جی جب مجھے پکڑا گیا, اور مجھے جب پکڑا گیا جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو لوگوں نے اگر کینٹونمنٹس یا فوجی بلڈنگز یا فوج کے جو سیمبلز ہیں یا ادارے ہیں ان کے سامنے اگر انہوں نے نہیں جانا تھا, انہوں نے کہاں جانا تھا. تو انہوں نے پلاننگ کے بارے میں یہ بات ظاہر ہے انہوں نے ایک یہ آپ کو پتا نا, پہلے وہ کچھ اور بات کرتے رہے. پہلے وہ کبھی کہتے تھے ہمارے تو لوگ ہی نہیں ہیں, ہم لوگوں نے تو حملہ ہی نہیں کیا, اور کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ جی کہاں پہ جانا ہے, کہ جی کس جگہ پہ جانا ہے. لیکن عمران خان صاحب یہ پلاننگ کی بات انہوں نے نہیں کی کہ کوئی پہلے پری پلان تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا. لیکن وہ یہ اب انسسٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی لوگ گئے تھے وہ ہمارے لوگ گئے تھے اور انہوں نے وہیں پہ جانا تھا, انہوں نے کہیں اور نہیں جانا تھا. لیکن عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ اتنی کوئی دیکھیں سمپل اس طرح کی بات نہیں ہے کہ وہیں پہ جانا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جب مثال دی نا, تو مثال انہوں نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی, پرائم منسٹر کی بات کی برٹن کے کہ جی سب سے مقدس جگہ وہ ہوتی ہے, انہوں نے کہا, جو کہ ایسی بات ویسے نہیں ہے برٹن میں, کہ جی وہاں پہ کوئی بھی جا کے وہاں پہ احتجاج کر سکتا ہے. بھئی یہاں پہ بھی آپ پی ایم آفس کے سامنے جا کے احتجاج کر سکتے ہیں, یہاں پارلیمنٹ کے سامنے جا کے لوگ احتجاج کرتے ہیں. لیکن کیا ایسی مثالیں بتائیں کہ کہاں پہ ڈیفنس کے اداروں کے سامنے جا کے اس طرح کے پروٹیسٹ ہوئے. جی ایچ کیو کسی بھی ملک کا فرض کریں, آپ چلیں برٹن کی مثال بتا دیں کہ وہاں MI5 MI6 کے دفاتر کے سامنے کتنی دفعہ حملہ ہوا. وہاں کا جو ڈیفنس ہے, ان کی جو فوج ہے, فوج کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہو گیا پینٹاگن. آپ امریکہ کی بات کر لیں, بتائیں کتنی دفعہ کس پولیٹیکل پارٹی نے کتنے احتجاج کیے. اور یہ کیسی بات ہے کہ ایک پیٹرن کے ساتھ ہر جگہ یہی ہوا, یعنی ایک پیٹرن کے ساتھ یہ سارے کے سارے احتجاج, یہ سب نے ادھر جانا ہے. اور پھر عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں پری پلاننگ کی وہ بات نہیں کہہ رہے, وہ یہ نہیں کہہ, وہ انہوں نے بھی اس کی کوئی بات نہیں کی کہ پلاننگ ہم نے پلاننگ کے ساتھ یہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے پرامن احتجاج اور یہ ری ایکشن تھا ان کا جو مجھے پکڑا گیا. جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مراد سعید کی جو آڈیو سنیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے, پتہ ہے آپ کو کن مقامات کے اوپر آپ نے پہنچنا ہے, یہ پہلے کا ڈیسائیڈڈ تھا. پھر آپ اور لوگوں کو جو آپ کے باقی کی جو آڈیوز آپ کے لیڈرز کے سامنے ہے اس میں وہ کیا کہہ رہے تھے, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو لوگ پکڑے گئے ان میں سے کتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پلاننگ کے ساتھ تھا, پہلے کا ڈیسائیڈڈ تھا کہ جی ہم نے وہاں پہ جانا ہے, ہم نے وہاں پہ جا کے اٹیک کرنا ہے, ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے. اٹیک کی اچھا بلکہ اٹیک کا بھی بہت سے لوگوں نے خود کہا. ایک ان کی MNA تھیں جو ابھی میرا ہے جو جیل میں ہی ہے ابھی, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی ریڈ لائن ہم نے کراس کر دی اور ہم نے اندر بھی لوگوں کو بھیج دیا, لوگ اندر بھی, وہ ریڈ لائن بھی کراس ہو گئی جب لاہور کے جو کور کمانڈر ہاؤس کی بات کر رہے تھے. سو اس لحاظ سے عمران خان صاحب نے, اور ظاہر ہے عمران خان صاحب ہر روز کوئی نئی بات کرتے ہیں, اور جتنی زیادہ وہ باتیں کرتے ہیں اتنی زیادہ ان کی باتوں کی وجہ سے جو کنٹروورسیز جنریٹ ہوتی ہیں. اور اپنی پہلی ایک کی گئی ایک بات
کہ وہ دوسرے دن جو بات کی گئی ہوتی ہے اس کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو سارے فوج کی کانسپریسی, اسٹیبلشمنٹ کی کانسپریسی تھی, یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکومت کی کانسپریسی تھی, ہمارا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا, ہمارا تعلق نہیں تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہمارے لوگ پروٹیسٹ کے لیے گئے تھے اور سارا کچھ. سو یہ ایک ایشو تھا جس کے اوپر میں نے سوچا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.